بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی۔ دوستو، اس دنیا میں جو انسان ہے وہ ہمیشہ علم سیکھتا رہتا ہے، اور اس کو جو علم کی پیاس ہے اس کی وہ بڑھتی رہتی ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کہے کہ میں اب علم میں بہت کامل ہو گیا ہوں۔ انسان بنیادی طور پہ ہمیشہ طالب علم ہی رہتا ہے، اور میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا جنہوں نے اپنی زندگی میں ہائیسٹ تعلیم حاصل کی، پڑھاتے رہے، یونیورسٹی میں وائس چانسلر بھی رہے، لیکن میں نے سب میں ایک بات دیکھی کہ ابھی بھی وہ اپنی جو کیفیت ہے پڑھانے والی، لکھنے والی، پڑھنے والی، اس میں وہ لوگ رہے۔ دنیا میں ہمیشہ جو علم ہے دوستو، اس کی بندے کو قدر، علم جاننے والے بندے کی قدر رہتی ہے۔ یہاں دوستو ذائچے میں آپ سے عرض کرتا چلوں، اگر عطارد کسی کے ذائچے میں اس کے دماغ کے پہلے خانے میں آ جائے اور طاقتور ہو، تو اس کے بندے کے اندر دو باتیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ایک بولنے کا زیادہ مرض پایا جاتا ہے، زیادہ بولنے کا وہ، دوسرا اس میں لکھنے کا بات بھی پائی جائے گی۔ اب یہ اس ذائچے میں اس کا جو عطارد کا مقام ہے وہ طے کرے گا۔ اگر تو وہ بادشاہت کے خانے میں ہے، برج شملہ میں عطارد آ گیا اور وہی اس کا پہلا خانہ ہوا، تو بندہ گوگل میں جا کے جاب کرے گا، بہت بڑے لیول پہ پہنچے گا اپنی پڑھائی لکھائی کی وجہ سے۔ باقی ستارے بھی یقیناً ساتھ ملا کے پڑھیں گے، لیکن یہ میں آپ کو قاعدے اور کلیے کی بات سمجھا رہا ہوں۔ یہاں دوستو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پلوٹو نے اپنا برج چینج کیا، اب صورتحال چینج ہو جائے گی، اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 5 دسمبر سے مریخ جو ہے وہ ریورس ہوگا اور سورج کے ساتھ پھر یہ اپنی پازیٹیو نظر قائم کرے گا، صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ پھنسیں گے۔ اب ہر آنے والا دن موجودہ حکومت اور عمران خان کے مخالفین پھنستے جا رہے ہیں۔ آپ کو باتیں ماشاءاللہ نظر آنا شروع ہوں گی۔ دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عطارد جب ریورس ہوگا تو یہ جو صحافی حضرات ہیں، ان سے تعلق رکھنے والا یہ ستارہ ہے، ان پہ بھی تھوڑا مشکلات آئیں گی۔ ہر ذائچے میں دوستو ایک بات یاد رکھیں، جو اس کا منصوبی ستارہ ہوگا وہ کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور لائے گا۔ ہاں، البتہ جن کے ذائچے میں وہ بادشاہت کے مقام پہ ہے تو تھوڑی بہت پرابلم ان کے لیے آئیں گی، لیکن زیادہ لمبی پرابلم نہیں آئے گی۔ کرنٹلی ذائچے میں آج جو ہے دوستو، ذائچے میں جو صورتحال ہے، زحل جو ہے وہ 13 درجے پہ آ گیا ہے۔ چاند نے نیپچون کو آج کراس کر جانا ہے۔ اس وقت چاند نیپچون کے ساتھ برج حوت میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت ذائچے میں عمران خان صاحب کے ذائچے میں، یہ ذائچے کا ان کا چوتھا خانہ ہے جس میں یہ ستارے آئے ہوئے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کو جو انٹرنیشنل لیول پہ کامیابیاں ہیں وہ ملتی رہیں گی، اور وہ دیکھیں آج کل جاری ہیں۔ اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، اب تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ قوم واقعی خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے۔ آنے والے وقت میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کا جو بائی برتھ ذائچے میں اس وقت جو کران چل رہا ہے، جو حالت کران میں ستارے اتنے لمبے ہیں، پہلے کبھی نہیں چلے۔ جب سے میں نے ذائچہ بنانا سیکھا، کم از کم میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا کہ اس طرح ستارے ایک دوسرے کے برجوں میں آگے ریورس ہوئے اور پھر حالت کران میں پڑھے جائیں، اور اس کے علاوہ 2 ستارے اور حالت کران میں ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں جو تبدیلی کی میں نے عرض کرتا رہا آپ سے کہ ذائچے میں، ذائچہ کہہ رہا ہے بہت ساری چیزیں اب تبدیل ہوں گی۔ اب یہ تبدیلی کی سمت میں دوستوں باتیں جا رہی ہیں۔ لوگ ہم سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر بات کا ہمیں پتہ ہو۔ دوستو، ہمیں ہر بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم طالب علم ہیں، جتنا علم آتا ہے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا 16 اکتوبر 2024 کی، آپ میری ویڈیو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں نے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں یہ ایک پریڈکشن کی تھی۔ کوشش کر رہے تھے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ بلاول بھٹو کو بھی ایک لولی پاپ دیا جائے گا، اور ایک لولی پاپ میاں محمد نواز شریف صاحب کو دیا جائے گا۔ اب آپ کو نظر آ گیا ان کو لولی پاپ دیے گئے تھے۔ بلاول بھٹو کو یہ کہا گیا کہ ہم اگلا وزیر اعظم آپ کو بنائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا مشرق سے لے کے مغرب تک بلاول بھٹو زرداری کے ذائچے میں 1% بھی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کبھی وزیر اعظم پاکستان بن پائیں گے۔ اب کرنٹلی آپ دیکھیں،
یہ جو ان کا نام لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آسٹرالوجیکل اسپیکٹس ان کا ذائچہ پیدائش نہیں بتاتا، کبھی انہیں وزارت عظمیٰ کا منصب ملے گا۔ یہ ہر بندے کا ایک ذائچہ پیدائش ہے، اس کے ستارے بتاتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ عمران خان صاحب کا مد مقابل کوئی نہیں ہے دور دور تک، اور قوم ان سے اتنی محبت کرتی ہے اور وہ بھی قوم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مریخ جو ہے ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں ہے، جو اس قوم کا ستارہ ہے، اور بہت سارے لوگ عمران خان صاحب سے والہانہ محبت کرتے ہیں، یہ میں آج آپ کو بتاتا چلوں۔ اور خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں جو میں نے عرض کیا کہ 9ویں خانے میں ستارہ تھا پلوٹو، وہ اب ان کے ذائچے کے 30ویں خانے میں گیا، اور یہاں زہرہ نے ان کے ساتھ کران کیا۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہی چاند آنے والے وقت میں اپنا برج اسد میں جائے گا، برج حمل میں جائے گا، تو یہ بڑی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا۔ اب آج شام کو مغرب کے بعد کسی بھی ٹائم جو اپنا چاند ہے عمران خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں آئے گا۔ تو جب یہ 5ویں خانے میں دوستوں آئے گا تو یہ مریخ کا گھر ہے، بنیادی طور پہ برج حمل میں آئے گا۔ برج حمل میں جو چاند ہوتا ہے پیغمبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب خان صاحب کے ساتھ کچھ خاص لوگوں کی کمیونیکیشن ہونے کا وقت ہے، کیونکہ مریخ اپنی تمام تر طاقت ریورس حالت میں بھی چاند کو دے گا، چاند اپنی طاقت جو ہے پھر مشتری کے ساتھ نظر قائم کرے گا۔ دراصل دوستو یہ تمام کمیونیکیشن جو ہیں یہ خان صاحب کو اور مضبوط کر رہی ہیں۔ انہوں نے دوستو یہاں پہ حکومت نے ٹل لگا لی خان صاحب کے خلاف، اور کون سی بات ایسی نہیں ہے جو ان کے خلاف نہیں کی گئی، جھوٹے کیسز بنانے کی بھرمار کی گئی، لیکن عمران خان صاحب نے جو تاریخی الفاظ کہے اپنی قوم کے لیے کہ نہ میں جھکا ہوں کسی کے سامنے، نہ میں اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ذائچے میں ان کے دلیر ہونے کی جو ہے نا سمت میں باتیں ہیں۔ بہت ذائچے بناتا ہوں، سارا دن تقریباً گزر جاتا ہے ذائچے بناتے بناتے، میں نے اپنی لائف میں اسے اسٹرانگ ذائچہ نہیں دیکھا، کیونکہ زحل اپنے بادشاہت کے ایگزیکٹ مقام پہ نیپچون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور آل آف اے سڈن حالات کا چینج ہو جانا خان صاحب کے ذائچے میں پیدائشی ریٹن بات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جن لوگوں کو ان کی ضرورت پڑے گی وہ لوگ آئیں گے سامنے۔ اب یہ جو اس خان صاحب کا یہ جو ذائچہ پیدائش ہے، اس کو اگر کرنٹلی ستاروں کے حوالے سے پڑھا جائے تو آج کل ان کے ستارے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب ایک بہت اسٹرانگ فیصلہ کریں گے۔ دراصل یہ ساری کمیونیکیشن ہم نے حاصل کی تھی سورج اور مریخ سے، جو انہوں نے کہا کہ میں 13 دسمبر تک دیکھوں گا، اس کے بعد پھر میں اگلا لائحہ عمل اختیار کروں گا۔ یہ دوستو سورج آیا ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں، عطارد وہیں تھا پہلے تو عطارد یہاں پہ آ کے ریورس ہوا، اور جو چاند ہے اس کی اب کمیونیکیشن سورج کے ساتھ، مریخ کے ساتھ اور عطارد کے ساتھ یہ ہو رہی ہے۔ یہی کمیونیکیشن بائی برتھ، کیونکہ یہاں پہ ستارے تھے جہاں پہ سورج آیا، یہیں پہ اپنا مریخ موجود تھا۔ اب خان صاحب کو جو میں نے عرض کیا تھا کہ بہت بڑی لیول پہ ان کو ایک کامیابی نصیب ہوگی، اس کی سمت میں باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اب دوست پوچھتے ہیں جناب کب؟ دیکھیے دوستو، ذائچے میں ہر ستارے کی ایک اپنی سمجھے کہ اس کا فارمولہ ہے، ہر کام ہونے کا ایک اپنا قاعدہ ہے۔ ہمارے اساتذہ نے جو کتابیں لکھیں، جن کتابیں ہم نے پڑھیں، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہاں پہ جب ذائچہ آئے گا تو یہ ستارہ جو ہے اس کو دنوں سے ملٹیپلائی کریں گے، اس کو مہینوں سے ملٹیپلائی کریں گے۔ اب اگر ذائچے میں ثابت برج میں ستارے ہوں تو کام ذرا دیر سے ہوتا ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں زوجی سین بروج میں اس وقت ستارے ہیں اور منقلب بروج میں ہیں، لہٰذا اب یہ سمجھیے کہ خان صاحب کا جو ذائچہ ہے اس کو ڈبل انجن کی طاقت حاصل ہوگی، جیسے کسی ٹرین میں 2 انجن لگے ہوں، ایک انجن آگے ہو اور ایک انجن پیچھے سے بھی زور لگا رہا ہو۔ تو خان صاحب کا ذائچہ پیدائش اس وقت اپنے طاقتور ترین پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے۔
تو خان صاحب اس وقت آپ سمجھیے کہ اگر ذائچے میں بغور پڑھا جائے تو میں آج دسمبر میں ہی آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ خان صاحب کا ذائچہ گیم چینجر والے بندے کا ذائچہ ہے، جو سب چیزیں تبدیل کرنے کی سمت میں باتیں لائے گا. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں سورج اور عطارد بیٹھے ہوئے ہیں. مشتری کے گھر میں عطارد ہے، عطارد کے گھر میں مشتری ہے، یہ حالت کران میں ہے. مریخ ان کو اپنی طاقت دے رہے، سورج نے اپنی کمیونیکیشن شروع کر دی ہے. زہرہ جو ہے ان کے پازیٹیو تیسرے خانے میں پہنچ چکا ہے. لہٰذا اب خان صاحب کی باتیں آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے گارڈ نے وسل بجا دی ہو اور جھنڈی بھی لہرا دی ہو اور ٹرین چلنے والی ہو. تو یہ صورتحال ستارے بیان کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ذائچے کی. اور میں یہاں پھر دہراتا چلوں، جتنا ہمارا چھوٹا موٹا ہم طالب علم ہے، ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے، یہ ناممکن ہے. اچھا، میں نے دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ جب بھی ذائچے میں عطارد ریورس ہوگا، نیپچون بھی ریورس ہوگا، یہ جو ستارے ہیں ان کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو دھوکے اور فراڈ کی سمت میں باتیں جاتی ہیں. آپ دیکھیے خان صاحب کے ساتھ جو بھی مسئلے رہے، کس طرح دھوکہ فراڈ کر کے اگلی سے اگلی بات کی گئی. جی اب یہ ہونے لگا ہے، جی اب خان صاحب کو پشاور بھیجنے لگے ہیں، جی اب ان کے خلاف 150 مقدمے نوے درج کر دیے ہیں. جی اب یہ ہونے لگا، جی بشرا بی بی نے یہ کر دیا ہے. جب حالات اور واقعات سیدھے ہوئے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بشرا بی بی ایک نیک دل خاتون ہے اور اپنے میاں کا حکم ماننے کے لیے گئی ہوئی ہیں. یہاں لوگوں نے بڑی باتیں کی. دیکھیں دوستو، جب پازیٹیو ستارہ ذائچے کے پہلے خانے میں آئے یا کسی کے دماغ میں پازیٹیو ستارہ آ جائے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ انتہائی مخلص ہے. اب یہاں عمران خان صاحب کی میں نے عرض کیا کہ ذائچے میں سورج ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں، عطارد بھی وہیں موجود ہے، چاند کی کمیونیکیشن ہے. تو اب خان صاحب جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ جارحانہ انداز اختیار کریں گے، اور انہوں نے کیا. اب یہ جو وقت ہے دوستو، یہ خان صاحب کی کامیابی کی سمت میں یہ جو ستارے میں نے آپ سے جتنے عرض کیے ہیں کہ یہ سارے ستارے پازیٹیو ہیں. تو ذائچہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک. موجودہ جو حکومت ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے گلے میں رسی لپٹے گی. آپ دیکھیے اب حکومت کہہ رہی ہے یہ ہوا ہے، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ کیا تھا. جو محترمہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ کہتی ہیں جی میں نے تو پنجاب پولیس سے کہا تھا بالکل گولی نہیں چلانی. تو صورتحال دوستو دنوں میں بدلتی جا رہی ہے، اور ان کے جو اقتدار کا سورج ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کا، وہ غروب ہونے کی سمت میں جا رہا ہے. ان کے بس سے باہر باتیں ہیں دوستو. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قوی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غالب ہے. ہونا وہی ہے دوستو جو اللہ چاہتا ہے. ہماری کیلکولیشن ہے، ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے، ہمارا اندازہ ہے دوستو. ہم اپنے اندازے کی بات کرتے ہیں. کوئی، میں پھر عرض کرتا چلوں، کوئی ہماری بات ایسی نہیں ہے. اندازہ ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے سننے والے اور دیکھنے والے اب آپ سے صرف ایک گزارش ہے، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا کریں، طالب علم سمجھا کریں. ہم کوئی استاد تو ہے نہیں جنہیں پورا علم آتا ہوگا. تو جو جانتے ہیں دوستو وہ بیان کرتے ہیں. تو آخر میں آپ سب دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو ہلکا رکھیں، اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ سب کا بھلا سبھی خیر پڑھتے رہیں. پتہ نہیں اللہ کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول فرمائے. تو انسان کو تو کم از کم اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے اور اس کا ثبوت دینا چاہیے. خالق اللہ ہے اور مالک ہی اللہ ہے. انشاءاللہ آنے والا وقت اس قوم کے لیے، ہمارے ملک عزیز پاکستان کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے انشاءاللہ اچھا وقت آنے کی سمت میں ذائچہ جا رہا ہے. اگلی ویڈیو میں فردر جو کمیونیکیشن ہوگی چاند کی وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.